اثر اس بندے پر ہونا چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کو اللہ نے پہننے کے لیے کپڑے دیے تو وہ کپڑا پہنے، کھانے کے لیے کھانا دیا ہے تو کھائے، مال دیا ہے تو مال سے فائدہ اٹھائے۔ مطلب کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہو تو وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے، ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا اثر بندے پر ہو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تبلیغ کے کام کی نعمت دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ کیوں کہ جب تبلیغ کا کام نہیں تھا تو ہماری زندگیاں اچھی نہیں تھی۔ وہ سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگیاں، ہمارا ماحول اچھا نہیں تھا، ہماری مسجدیں غیر آباد تھی، مسجدوں میں اندھیرا ہوتا تھا، تبلیغ نہیں تھی، تب ڈر لگتا تھا۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو مسجد میں رات کو جاتے ہوئے ڈر لگے، کیوں؟ ایک تو بجلی اس زمانے میں نہیں تھی، پھر لوگ نماز میں بھی نہیں، تو مسجد میں ڈر لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی کہ مسجدیں آبادی نہیں بلکہ مسجدیں چھوٹی ہو گئی۔ ہاں، اب جگہ جگہ مسجد چھوٹی، اوپر لے جاؤ اور نیچے بڑا ہوگا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے ساتھ، تو اس نعمت کا اثر ہم پر ہونا چاہیے۔ کہ اس نعمت کا اثر کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دعوت اور تبلیغ اور ایک ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، جس سے ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، برائیوں سے بچنا نصیب ہو رہا ہے، اللہ کے فرائض لوگ ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ رخ پر زندگی اللہ نے ڈالی ہے، تو یہ نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا اثر ہم پر ہونا چاہیے، اور اثر یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دعوت کا کام اللہ نے ہم کو دیا ہے، ایک تو اس کام سے محبت کریں، اس کام سے محبت کریں، جیسے اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں، اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی زمین جاگیر سے لوگ محبت رکھتے ہیں کہ اس میں نقصان نہ آئے، ایسے ہی اس کام سے محبت کریں۔ اور محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام میں اپنے وقت کو بھی لگائیں، اپنے مال کو بھی لگائیں، اپنی طاقت کو بھی لگائیں، تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ہو جائے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کا ہم پر اثر ہونا چاہیے۔ وہ اثر یہ ہے کہ اس نعمت کے ساتھ محبت کریں۔ ہاں، ایمان سے محبت ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہم حبب الینا الایمان، مسلون دعائیں ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ بقلوبنا، یا اللہ ہم کو ایمان کی محبت ہے، جیسے مال کی، اولاد کی، زمین جاگیر کی محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ ہم کو ایمان کی محبت ہے کہ ہم ایمان پر زندگی گزاریں، دین پر زندگی گزاریں اور آخر تک اس پر قائم رہیں، کیونکہ یہی تقاضا ہے دین کا کہ اپنے دین پر آخر تک قائم رہو، یہاں تک کہ تمہاری موت اسی پر آ رہی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خبردار خبردار تمہاری موت اس حالت پر آوے کہ تم اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بات مانتے 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 مر جاؤ۔ یہ ہے دین کا تقاضا کہ اللہ کی بات مانتے ہوئے اللہ کے حکموں پر چلتے 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 موت آ جائے۔ خاص طور سے زندگی کا آخری حصہ، زندگی کا آخری حصہ کہ وہ دین پر ہونا چاہیے۔ اب جانتے نہیں کہ کون سا حصہ آخری ہے، اس لیے تو ہم آگے کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، کہ میری عمر کا جو بھی آخری حصہ ہو وہ بہتر سے بہتر بنا دے، کہ عمر کا آخری حصہ دین ہو جائے، ایمان ہو جائے، آخرت کی فکر لگے، دین سیکھتے سکھاتے اور دین پر عمل کرتے کرتے مر جائے۔
اللہ کے راستے میں محنت کرتے کرتے مر جائیں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے دین پر قائم بھی رہے، اللہ کے دین کی محنت بھی کرتے رہے اور محنت کرتے کرتے مر گئے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہ اگر تم خدا کے راستے میں مارے گئے، کہ اللہ کے راستے میں تھے کسی نے مار دیا، یا اللہ کے راستے میں تھے تو مر گیا اپنی موت سے، یہ دونوں باتیں اچھی ہیں کیوں کہ اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا گیا یا اللہ کے راستے میں مر گیا، تو یہ دونوں صورتیں خیر مما یجمعون کہ یہ بہتر ہے اور بہت بہتر ہے۔ وہ تمام مال جائیداد چیزوں کو انہوں نے جمع کر کے تم آخرت میں چلے جاتے ہو جمع کر کے، تو جتنا جمع کرتے ہو اس سب سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے اللہ کے راستے میں مرنا ہو جائے یا اللہ کے راستے میں مارا جانا ہو جائے، دونوں صورتوں میں تم کامیاب ہو، خود مارو تب کوئی مارے تب تم ہر حال میں کامیاب، کیوں؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس لیے کہا فی سبیل اللہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جتنی زمین جائیداد جمع کرتے ان تمام سے اچھائی ہے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے مر جائیں۔ اللہ کے بعد بندے ایسے ہیں کہ ان کو یہ چیز نصیب ہوگی کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں دور دراز کسی ملک میں مر گئے، یہ بڑی نعمت ہو گئی، بڑی رحمت ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں موتیں آئیں۔ صحابہ کرام اللہ کے راستے کی موت مانگتے تھے، اللہ کے راستے کی موت مانگتے تھے، اللہ کے راستے میں مارنا مانگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر یہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری موت تیرے راستے میں آئے، مجھ کو شہادت نصیب ہو جاوے، یہ مانگا کرتے تھے۔ کیوں کہ موت پر اعتبار ہے کہ آخری حالت کیا ہوئی، انما العبرۃ للخواتم کہ خاتمے پر اعتبار ہے کہ خاتمے کے وقت کیا حالت تھی، مرتے وقت کیا حالت تھی، اس لیے دعا مانگی گئی ہے اللہم اجعل خیر عملی آخرہ خیر عملی خواتمہ وخیر یوم یوم القاک فیہ، کہ اللہ میری آخری زندگی بہتر ہو جائے، میری آخری زندگی بہتر سے بہتر ہو، اللہم اجعل خیر عملی آخرہ خیر عملی خواتمہ، میرا آخری عمل بہتر سے بہتر ہو۔ بعض لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ کسی کی موت سدے میں آ گئی، ایسے بندے ہیں کہ سدے میں گئے تھے پھر سدے سے اٹھے ہی نہیں، سدے میں ہی موت آ گئی، قاعدے میں ہی موت آ گئی، خیر عملی نماز پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، اللہم اجعل خیر عملی آخرہ خیر عملی خواتمہ خیر یوم یوم القاک فیہ، اور میری موت بہتر دن میں آ گئے کہ جمعہ کے دن موت آئی، رمضان میں موت آئی، جمعہ کے دن موت آئی، رمضان میں موت آئی، کہ جمعہ کا دن ہمارے ہاں سب سے افضل دن ہے، جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کی نیکیاں اللہ بڑھا کر کے دیتے ہیں کہ جمعہ کے دن کوئی 1 روپیہ خیرات کرے گا تو اس کو 70 روپے کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، کہ جمعہ کے دن تو اس لیے کہا کہ میرے موت کا دن بھی بہتر ہو، میرے موت کے وقت میرا عمل بھی بہتر ہو، یہ خاتمے کی دعا مانگی گئی ہے، اور یہی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ساری خیر مانگی جائے۔ ہمارا یہ مجمع آخر دعا پر ختم ہو جاتا ہے کہ دعائیں اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، لیکن کام کر کے مانگا جائے، عمل کر کے مانگا جائے۔ ویسے کوئی بغیر عمل کے بھی دعا مانگے تو اس دعا کے بھی قبول ہونے کی امید ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ آدمی عمل بھی کرے دعا بھی مانگے، عمل بھی کرے دعا بھی مانگے۔
عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دعا قبول کرنا خدا کی ذمہ داری ہے۔ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور دعا قبول کرنا کہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے، اللہ کے دین کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، دوسروں کو سیکھنے کی دعوت دیں گے اور یہ کام کر کے پھر اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ تو دین کی محنت کے ساتھ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ایسے ہی نبیوں والی محنت کرنے والے کی دعائیں بھی اللہ ایسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں قبول۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ نبی نے کوئی دعا مانگی وہ قبول ہوگی۔ یہاں ایسے ہی نبیوں کے کام کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے، دین سیکھنے سکھانے والے جب یہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعاؤں میں بھی اللہ ایسی ہی قبولیت ڈالے گا نبیوں کے کام کی برکت سے جیسے نبیوں کے کام میں ہو۔ اس لیے ہم کو اس کا حکم ہے کہ نبیوں والا کام کرو اور نبیوں کو مانا جو کام ہو رہا ہو اس کے مددگار بنو، کام بھی کرو اور جہاں بھی جو کام نبیوں والا ہو رہا ہے ہم اس کے مددگار بنیں۔ مسلمانوں کے ذمے دونوں کام ہیں، اپنی ذات سے بھی نبیوں کا کام کریں اور جہاں جہاں دین کا کام ہے ان کے مددگار بنیں۔ وہاں تھوڑا ہے تو ان کی مدد کریں تاکہ زیادہ ہو جائے، وہاں ہے ہی نہیں کام دین کا تو وہاں پہنچ کر کے وہاں دین کا کام قائم کریں۔ اس کو نصرت کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ذمے اللہ نے دو چیزیں لازم کی ہے۔ ایک یہ لازم کیا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے دین پر قائم رہے، ہر ایک آدمی اپنے دین پر قائم رہے۔ کب تک؟ 4 مہینے تک، 4 مہینے اور موت تک۔ صحیح سمجھے؟ بتا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جائے۔ ایک ذمہ داری یہ انفرادی ہے کہ ہر آدمی اپنے دین پر قائم رہے، سیکھے، سکھاوے، عمل کرے، دوسروں کو تیار کرے، اپنا دین بناوے۔ یہ کب تک؟ کہ موت تک۔ تو ایک تو اپنی ذات سے اپنے دین پر قائم ہونا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ ہاں، کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اور مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو، سکھاؤ، سیکھنے کی دعوت دو دوسروں کو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے دنیا میں پھرو تاکہ لوگ دین کے ماحول میں آ جاوے، دو دین کے ماحول میں آ کر دینی زندگی گزارے، ان کی زندگی میں سے بے دینی نکل جائے، بے دینی نکل جائے اور دینداری ان کی زندگیوں میں آ جائے۔ اللہ نے دعوت کے اس کام میں یہ اثر رکھا ہے کہ جب اس کام میں بندہ چلے گا تو اس کے اندر کچھ پیدا ہوتا ہے، اندر جیسے دواؤں کے استعمال کرنے سے بدن میں کچھ پیدا ہوتا ہے، وہ دوا جا کے اثر کرتی ہے۔ آنکھ کی دوا آنکھ میں اثر کرے گی، پیٹ کی دوا پیٹ میں اثر کرے گی۔ جیسے دوائیں اثر کرتی ہے ایسے دین کی محنتیں بھی اثر کرتی ہے اندر جا کر کے۔ اگر محنت نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی کھانے پینے میں گزر جائے گی۔ کھانا پینا، کمانا، بچوں کو پالنا، یہ ہو جائے گا اور آخرت بنے گی نہیں۔ آخرت بنانی پڑتی ہے۔ جب کسی کو زمین جائیداد ملی ہے تو اپنی زمین جائیداد میں محنت کر کے بناتا ہے اس کو، ایسے ہی ہم کو اپنی آخرت بنانی ہے۔ اللہ نے ہم کو اس کی دعوت دی ہے، اللہ نے
اپنی دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی ہے کہ ہم نے دنیا تو اللہ دی ہم کو دی ہے، زندہ ہیں ہم دنیا میں، تو دنیا ہم کو ملی ہے، تو فرمایا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ جیسے اپنی زمین سے مال لیتے ہو، پیداوار لیتے ہو، اپنی دکان سے نفع لیتے ہو، ایسے ہی اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اللہ نے تجھ کو جو دنیا دے رکھی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، یہ دعوت دی ہے۔ اور اپنا حصہ مت بھول جا، جو کہا آدمی یہ سن میرے بچوں کا ہو جاوے، میرے پوتوں کا ہو جاوے، سب کا ہو جاوے، یہ کوشش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو اس کے ماننے کے بعد اس کے لوگ بھی اس کو بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رکھتا کہ میرا باپ کون سی تاریخ کو میرے باپ کی موت ہوئی تھی، پتہ نہیں ہے، وہ سب بھول گئے۔ کیوں کہ یہ اپنے آپ کو بھول گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اب اس کے لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، بھلا کنبا چھوڑا ہے تو نیک کنبا، بھلی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، یہ بہت کم ہے کہ ماں باپ کو یاد کر کے اس کے لیے دعا مانگے، یہ کم ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ ہمارے پیچھے ہماری اولاد بھی نیکی کے راستے پر ہو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہے، وہ خود بھی اللہ کے راستے پر، اللہ کے کام پر، اور اپنے پیچھے اپنے اولاد کو بھی اس پر رکھتے کہ ہماری اولاد بھی اس پر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن مجید میں، ایک سورت نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، سورہ ابراہیم قرآن کریم میں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں میں یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جو نبیوں کے باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سب ان کے باپ ہیں، ابراہیم، کہ اے اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میری زندگی نماز قائم کرنے والی بنے، اور ومن ذریتی، اور میری اولاد بھی، میری اولاد بھی، کہ وہ بھی نمازوں کے قائم کرنے والی، یعنی دیندار بنے، میں خود بھی دیندار بنوں، میری اولاد بھی دیندار بنے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ یہ دعا قبول کر لے۔ تو یہ طریقہ ہے نبیوں کا کہ اپنی ذات سے دیندار بننا، اپنے اولاد کو دیندار بنانا۔ لوگ اپنے اولاد کو مالدار بنانے کی کوشش کرتے نہیں کرتے کہ میری اولاد مالدار رہے، میری اولاد کھاتی پیتی رہے، میری اولاد خوشحال رہے، یہ ہر ایک کے اندر ہے یہ بات، تو ٹھیک ہے خوشحال رہے، کھاتے پیتے رہے، لیکن جس طرح خوشحال رہیں ایسے ہی ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی دیندار رہے۔ ہاں، اس لیے آدمی پر اس کے گھر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا یہ گھر ہے، اس گھر میں کتنا دین ہے، کتنی دینداری ہے، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ہماری دعوت کے ذریعے سے یہ بات بھی لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی دین لاؤ، اپنے بستیوں میں بھی دین لاؤ، ماحول میں بھی دین لاؤ، دنیا میں دین لاؤ،
یہ امت پوری دنیا کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو یہ میرے بھائیوں ہماری ذمہ داریاں ہیں. اسی کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں. لوگوں کو جمع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جمع کر کے ان سب کو زندگی کے مقصد پر کھڑا کرنا ہے. کیونکہ ہم سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. ہم سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. جی ہاں، وہ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت والی بنے. اس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. پھر روزی روزگار کے لیے سب الگ ہوا. یہ تاجر ہے، یہ زمیندار ہے، یہ مزدور ہے، وہ الگ ہے، وہ روزی کے مسئلے میں. لیکن زندگی کا مقصد سب کا ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ان سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پہلے بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے تمام جناتوں کو، تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا. اور آدمی دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے کہ مجھ کو کیوں پیدا کیا. اس کو زندگی کی ضرورتیں، راحتیں یاد آتی ہے، زندگی کا مقصد وہ بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک طریقہ بھی اختیار کیا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد ہم کو معلوم ہو جائے. اس کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. ہاں، ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا پہلے زمانے میں. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی جس میں ہم نے اپنا پیغام دینے والا نبی نہ بھیجا. بہت نبی آئے تاکہ زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اور یہی اصل کام ہے تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے، کہ ہماری زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اور اللہ کی طرف ہونے کا مطلب کیا؟ کہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے ہم اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزاریں. کوئی اللہ کو ناراض نہ کرے. اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزارے. اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں دین سے راضی ہوں گا، بے دینی سے راضی نہیں. بے دینی سے اللہ راضی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر چلے گا، اللہ کہتے ہیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے. ایک ہی دین ہے اللہ نے جو ہم کو دیا ہے، اس پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. ہاں، اس کلمے کی وجہ سے دنیا آخرت کی بھلائی ملے گی. یہ کلمے پڑھنے والے کو برابر نفع دیتا رہتا ہے. حدیثوں میں کہ یہ کلمے والوں کو نفع دیتا رہتا ہے، مصیبتوں کو، بلاؤں کو ان پر سے دور کرتا رہتا ہے. یہ کلمہ یہ حدیثوں میں ہے، لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها، کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو برابر نفع دیتا ہے، مصیبتوں کو، بلاؤں کو، تکلیفوں کو ان سے دور کرتا رہتا ہے. یہ کام کلمہ کا ہے، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. جی ہاں، اس لیے ایک حکم یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو. اللہ کو یہ کلمہ پڑھنا بہت پسند ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. تو کلمے کا ذکر اور اس کے ساتھ کہ کلمے والی زندگی، ایک تو زبان سے کلمہ ہے اور پھر یہ کلمہ ہماری زندگی پر اثر کرے. یہ کلمہ ہماری زندگی پر اثر کرے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری زندگی کلمے والی بنے. یعنی ہمارا یقین اللہ پر بنے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا. جو نفع نقصان، تندرستی، بیماری، عزت ذلت، جو کچھ ہوگا
وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، نفع نقصان اللہ کے قبضے میں، اس لیے اپنا رخ اس کلمے کی وجہ سے اللہ کی طرف کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کلمے کی وجہ سے ڈالی ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ کہ ایک ذمہ داری اللہ نے ہماری عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو، زمین پر آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات آباد تھے اور ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے، ہماری طرح سے وہ بھی ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے لیکن ہیں۔ ان کے پاس بھی نبیوں کا پیغام جناتوں کے پاس بھی پہنچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو بھی تبلیغ کی ہے جس طرح انسانوں کو تبلیغ کی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں میں، مختلف قوموں میں آپ نے تبلیغ کی نہیں کی، تو جس طرح مختلف قبیلوں میں، مختلف قوموں میں آپ نے اپنے حیات میں تبلیغ کی اور اپنے آدمیوں کو بھیجا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو بھی تبلیغ کیا، کیونکہ ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کو بھی عبادت، وہ ہم سے پہلے تھے دنیا میں، آدم علیہ السلام بعد میں آئے، تو یہ دو قسم ہے عبادت کرنے والی، ایک جن اور ایک انسان، یہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بھی تبلیغ کی اور جناتوں کو بھی تبلیغ کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو 6 مرتبہ جوڑا ہے، جس طرح آپ لوگوں کو جوڑا ہے نا ابھی تبلیغ کرنے کے لیے، آپ کو جمع کیا ہے، جمع تبلیغ کے لیے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو 6 مرتبہ جمع کیا ہے، 6 مرتبہ ان کا اجتماع کیا اور ان کو دعوت دی، ان کو تبلیغ کی، اور وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے۔ وہ آپ سے پوچھتے تھے، باتیں پوچھتے تھے، جس طرح آپ پوچھتے ہیں علماء سے، جی ہاں ہم پوچھتے ہیں علماء سے، اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باتیں پوچھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہبری بھی کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے لیے، انسانوں کے لیے نبی ہیں کہ یہ دو قسم زمین پر اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہے۔ یہ کہا کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا۔ تو یہ میرے بھائیوں ہماری زندگی کا اصلی کام ہے کہ ہماری زندگی کا رخ اللہ کی عبادت کی طرف جائے، نافرمانی کی طرف نہ جائے، نفس پرستی کی طرف نہ جائے، ہاں دنیا کی لالچوں میں نہ رہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں پر رہیں۔ ہاں، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، ہاں جینے میں، ہر کام میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ وہ مدد اتنی ملے گی جتنی زندگی میں اللہ کے حکموں کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی بندے ذمہ داری پوری کریں گے۔ یہ دعوت ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔ بندوں کی کیا کیا ذمہ داری ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ دعوت ہے، ورنہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس تو اسلام ہے، لیکن ہمارے پاس جب اسلام اور دین ہے تو دین کی کیا ذمہ داری ہے، دین کی وجہ سے کیا ذمہ داری ہے، اس کی طرف رہبری کرنے کے لیے ہم کو یہ کام دیا گیا ہے، اور کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو، اپنا ایمان ایسا بناؤ کہ ہمارا ایمان ہم کو اللہ سے ڈراوے۔ ایمان کافر کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ تو کفر ہے، اللہ وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ایمان والا اللہ کو اللہ مانتا ہے، تو اللہ کو اللہ کے ماننے کا کیا اثر ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔
جو ڈرے گا وہ اللہ کی طرف چلے گا، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ دوسری سائڈ پر جائے گا. ہاں، اس لیے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے دعوت کا یہ عمل بہترین عمل ہے. کہ دعوت کے کام میں جتنی زندگی گزرے گی اتنا اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. کہ اللہ کیا دیں گے؟ کہ تمہارے دلوں میں اپنا ڈر دیں گے. جب ڈر دیں گے تو بندہ سیدھا چلے گا ڈر کی وجہ سے. جی ہاں، ڈر ہوتا ہے تو آدمی قابو میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا ڈر دیتے ہیں. حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے اپنا ڈر دیا ہے، ہم کو اللہ نے اپنا ڈر دیا ہے، تقویٰ دیا ہے ہم کو. اس ڈر کی وجہ سے رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. دنیا کی چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے. سانپ کا ڈر سانپ سے دور کرے گا، آگ کا ڈر آگ سے دور کرے گا آدمی کو، لیکن اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی طرف جائے گا. یہ فرق ہے کہ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا اتنا وہ اللہ کی طرف جائے گا. اللہ کے ڈر کی یہ خوبی ہے. جی ہاں، اس لیے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ کام جو ہے بہترین ذریعہ ہے کہ اس کام میں وقت لگے، صحیح اصولوں سے چلے تو اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. جی ہاں، اور جب ڈر پیدا ہوگا تو اللہ کی طرف چلے گا. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. حدیث شریف میں ہے کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا. قاعدہ ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے تو جلدی کرتا ہے. بس نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، ڈر ہے تو جلدی جاتا ہے، جاتا ہی نہیں جاتا. ہاں، تو جلدی چلو، گاڑی چھوٹ جائے گی، ہوائی جہاز چھوٹ جائے گا. تو ہمیشہ ڈر کی وجہ سے آدمی جلدی کرتا ہے. اس لیے اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے یہ بھی ضروری ہے. جب دلوں میں ڈر آئے گا تو پھر نماز کے لیے جلدی جائے گا، دین کے کاموں میں جلدی کرے گا، سستی نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا بلکہ جلدی کرے گا. کیوں کہ ڈر لگ رہا ہے. اس لیے دلوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے بھی یہ کام بہترین ذریعہ ہے کہ اس کی وجہ سے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. کہ دلوں میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ تبلیغ میں نکل کر فضائل سنائے جاتے ہیں. کیا سنائے جاتے ہیں؟ فضائل سنائے جاتے ہیں. اور فضائل کے علم میں یہ اثر ہے کہ جب فضائل کا علم سنیں گے، سنائیں گے، اس کی دعوت دیں گے تو نیک عملوں کا شوق پیدا ہوگا اور دوسرے گناہوں کے کاموں سے ڈر پیدا ہوگا. جو کام گناہ کے ہیں اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے اور جو کام نیک ہیں اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. فضائل کے اندر یہ تاثیر ہے. اس لیے جب اللہ کے راستے میں پھریں گے اور فضائل سنیں گے تو نیک کاموں کا شوق پیدا ہوگا. نیک کاموں کا شوق پیدا ہوگا کہ ایک سبحان اللہ اگر مسلمان پڑھتا ہے سبحان اللہ تو کیا ملتا ہے؟ تو ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ احد پہاڑ مدینے کے اتر میں یہ پہاڑ ہے. مدینہ منورہ کے اتر میں یہ پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. تو فرمایا ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. جب سبحان اللہ کا ثواب ہوگا تو وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جب سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ اللہ دیتے ہیں تو جب بندہ اللہ کے فضائل دارے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، دوسرے دین کے کام کرے گا تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ ایک سبحان اللہ کا اتنا ثواب ہے تو باقی دین کے کاموں کا کتنا ثواب ہے؟ آج ہماری آنکھیں کھلی ہے یعنی ہم زندہ ہیں. تو زندہ آدمی کو ثواب کی قدر نہیں ہوتی. ہاں، ثواب کی قدر اس وقت ہوگی جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی. جی ہاں، جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی تب اس کو ثواب کی قدر ہوگی.
کہ کوئی میرے لیے مرنے والا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کوئی میرا رشتے دار، کوئی میرا بیٹا میرے لیے ثواب بھیجے، قرآن شریف پڑھ کر، صدقہ پڑھ کر بھیجے۔ اس مردوں کو انتظار رہتا ہے حدیثوں میں کہ مردے قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے ثواب بھیجے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ کیوں کہ اب ان کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ ثواب نہیں کما سکتے، اب وہ ثواب نہیں کما سکتے۔ ثواب اس وقت تک کمائیں گے جب تک کہ بدن میں یہ جان ہے، بدن اور جان جب تک ان دونوں کا جوڑ ہے آدمی ثواب کمائے گا۔ جب جان نکل گئی تو دوسرا بدن قبر میں ملے گا، لیکن اب ثواب ختم، اب ثواب نہیں، وہ ثواب نہیں کما سکتا قبر میں بیٹھ کر کے۔ یہاں ثواب تو اس بدن کے ساتھ، اس روح کے ساتھ کمائے گا۔ اس لیے ثواب کی قدر تو مردے کو ہوتی ہے، زندے کو نہیں ہوتی، لیکن زندے کو اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ ثواب کماؤ تاکہ عذاب سے بچاؤ ہو جائے۔ جب ثواب کمائیں گے تو عذاب سے بچیں گے، ثواب نہیں کمائے گا تو پھر عذاب ہے، کیونکہ آخرت میں یا عذاب ہے یا ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آدمی کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو آخرت آئے گی تو آخرت میں دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی آدمی کے لیے، اور یہ بات اہمیت رکھتی تھی، اس لیے قسم کھا کے فرمایا کہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ میں خدا کی قسم کھا کے ایک بات کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے ایک بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ نہیں ہے، یا جنت یا دوزخ۔ قبر بھی، یا قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھوڑا بنے گی، یہ کہا۔ اور یہ بات آپ نے قسم کر کے فرمائی ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت آ جائے کہ بھائی یا مرنے کے بعد یا دوزخ ہے یا جنت ہے، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ اور یہ زندگی اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جنت میں جانے کا راستہ بناؤ۔ یہ کہا کہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جنت میں جانے کا راستہ بناؤ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں پہنچ گیا وہ ہوا کامیاب۔ یہ فیصلہ کہ دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوا، وہ ہوا کامیاب۔ تو کامیابی کا یہی ایک ہی راستہ ہے کہ زندگی صحیح راستے پر چلے، تاکہ زندگی صحیح گزارتے گزارتے جنت والے راستے پر اتر جائے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اپنی قبروں میں سے اٹھو گے۔ یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی صحیح بنانی ہے، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی، کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہ کریں، کوئی دوسری غرض کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ کے لیے کریں۔ جب اللہ کے لیے کام کرنے والے بنیں گے تو اللہ ہمارے کام بنا دیں گے۔ ہاں، ہمارے کام اللہ بنا دیں گے، ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ ہمارا کام بنائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، بزرگوں کا کہنا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، اور جو اللہ کو بھول گیا وہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا۔ ہاں، اللہ تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ بھول جاوے، چھوٹی چیز آدمی بھول جاتا ہے، مسواک بھول گیا، گھڑی بھول گیا، اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ کیسے بھولے؟ تو اللہ کو بھولنا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بھولنا ہوتا ہے کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا، میرا کیا کام تھا، یہی بھول گیا۔ اس لیے اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو بھولایا جائے، بلکہ اللہ کو بھولنے والا اپنے آپ کو بھولنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی طرف سے دعوت آتی رہے، محنت آتی ہے، تاکہ دعوت اور محنت کے ذریعے سے غفلت دور ہو جائے،
اللہ کا بھولنا ختم ہو جائے، بلکہ اللہ کے حکموں کو یاد کر کے اللہ کے حکم والی زندگی گزارے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، بات مانا کرو اللہ کی، ہاں، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. جو کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی تاکہ، اور اس کے رسول کی. اللہ کی اطاعت اللہ کا رسول سکھائے گا، اس لیے رسول کی بات ماننی ہے، اپنی زندگی رسول کے طریقوں پر لانی ہے، رسول کی سنتوں پر ہماری زندگی آوے. ہماری تبلیغ میں یہ ترتیب ہے کہ ہماری اجتماعی محنت اور نصرت والی، اور انفرادی زندگی میں ہر آدمی اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنے. اپنی اجتماعی زندگی نصرت والی، انفرادی زندگی سنتوں کا اتباع کرنے والی. یہ ہمارے کام کی ترتیب ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے. آپ کی سنتیں سیکھیں گے کہ آپ کیا سنتیں، ہاں، کھانے میں، پینے میں، نمازوں میں، ہاں، اللہ کی کیا، نبی کی کیا کیا سنتیں ہیں. یہ انفرادی زندگی میں سیکھنے کی چیز ہے. ہاں، کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی کا ذمہ دار ہے کہ اس نے کتنا دین سیکھا، کتنی تابعداری کی ہے. جی ہاں، قبر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو. میت سے پوچھے گا فرشتہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. جو نبی کی تابعداری کرنے والے ہوتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے، اللہ نے ان کو ہماری رہبری کے لیے بھیجا ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ اپنے نبی کو پہچانیں گے. کیوں؟ یہ نبی کے طریقوں پر چلتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے، اس کی تعلیم کرتے تھے. تو اس طریقے سے میرے دوستوں یہ زندگی کا ضرور ہمارا صحیح ہو جاتا ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت والی، نبی کے طریقوں والی، اور اللہ کے بندوں سے ہمدردی والی، کہ اللہ کے تمام بندوں سے ہم کو ہمدردی ہو جائے. ہم سب کا بھلا چاہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، بلکہ سب کا بھلا ہو جائے، سب کو کامیابی ہو جائے، سب کی دنیا بھی بنے، سب کی آخرت بھی بنے. اس کے لیے یہ کام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کام کو صحیح سمجھنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے، اور صحیح عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کی محنت کرنی ہے. جب اس کی محنت کریں گے تو اس راستے کی صحیح سمجھ آئے گی. محنت نہیں ہوگی تو سمجھے گا ہی نہیں. ہر کام محنت سے سمجھ میں آتا ہے. جب محنت نہیں تو پھر دین نہیں سمجھے گا، اپنے دین کو اجاڑ دے گا. وہ ہاں، اپنے دین کو اجاڑ دے گا. آج دین اجڑ رہا ہے زندگیوں میں سے. کیوں؟ کہ اس کی محنت نہیں ہے. اس لیے ہم کو ہمارے بڑوں نے دین کی محنت کی دعوت دی ہے کہ دین کی محنت میں پھرو، چلو، سیکھو، سکھاؤ، پوچھو، یاد کرو، دوسروں کو اس کی دعوت دو، تاکہ زندگی میں سے بے دینی نکل جاوے اور دینداری زندگی میں آ جاوے. کیونکہ قبر میں سب سے پہلے مرنے والے کو دین پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے وہ بتا. اس لیے اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے. ہاں، اپنی فرصت کو، تندرستی کو غنیمت سمجھا ہے. اور جو مال متا اللہ نے دیا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. مال متا عیش کے لیے نہیں دیا ہے کہ عیش کرو. ہاں، دنیا میں کہ نہ عیش کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ مال متا اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. وقت فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، تجھ کو جو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. تو آخرت بنانے کا حکم ہے. نبی کی دعوت میں، نبی کی محنت میں آخرت بنانے کے طریقے میں. اس لیے اللہ کے راستے میں پھریں گے، محنت سیکھیں گے، تاکہ آخرت بنانے کے طریقے معلوم ہو جائے کہ مال سے اس طرح آخرت بنتی ہے، جان سے اس طرح آخرت بنتی ہے، انفرادی زندگی میں اس طرح آخرت بنتی ہے، اجتماعی زندگی میں اس طرح آخرت بنتی ہے. اللہ کے راستے کی محنت سے یہ طریقے سمجھ میں آئیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. اپنی انفرادی زندگی بھی دین والی، اور ہمارا ماحول بھی دینی بنے. جب ہمارا ماحول دینی بنے گا تو ہمارے لیے دین پر جینا آسان ہو جائے گا. یاد رکھو، جب ماحول دینی بنے گا تو دین پر جینا آسان. ماحول دینی نہیں ہوتا
تو دین پر جینا مشکل، کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے، اور ماحول بنتا ہے، محنت ہوتی ہے، تو پھر ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول کا یہ اثر ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنانے کے لیے امت کو نقل و حرکت دی ہے کہ چلو پھرو، وہاں پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ جاؤ۔ ہاں، تو اس سے تمہاری نقل و حرکت سے ایک دینی ماحول بنے گا اور ہر ایک کو دین سمجھ میں آنا شروع ہوگا۔ اس لیے امت کو حرکت دی ہے، آپ نے چلایا ہے۔ یہ نہیں کہ کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ کھاؤ پیو کماؤ اور اپنے دین کے لیے حرکت کرو۔ چکی کی طرح چکی پھرتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، ایسے امت دین کے لیے پھیلے گی تو چاروں طرف دین پھیلے گا، دین آئے گا، غریبوں میں، مالداروں میں، تاجروں میں، ہر ایک میں دین آئے گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہر طبقے میں دین آئے، اس کا یہ راستہ ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اس راستے میں وقت بھی لگائیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہاں، وقت لگائے بغیر کام نہیں بنے گا۔ سن کر کے بھول جائے گا آدمی، بات سنی بھول گیا، اور سن کر کے عمل کیا تو وہ بات یاد رہے گی۔ ہاں، اور عمل زندگی میں آئے گا، اس کے لیے تقاضا ہے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے ہم سب کو، اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے دین سیکھنے کے لیے، اور پھر موت تک عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ایک اعلان یہ ہے، جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، ان کے لیے روانگی کی بات کے لیے 2 جگہیں، کچھ جماعتیں شہباز جائیں گی، وہاں رکیں گی انشاءاللہ، اور کچھ زیادہ تر جماعتیں یمنا نگر مرکز میں ان کے پرچوں کے پیچھے لکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو سب کو پرچے دے دیے ہیں، رخ دے دیے ہیں، اور دور جو ہے جلدی جو ہے کیا نام پہنچے۔ مغرب کے بعد فجر کے بعد انشاءاللہ دونوں وقتوں میں روانگی کی باتیں ہوں گی، اور جن جماعتوں کو جہاں کہا گیا وہ وہیں پہنچے، اور اس کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور جو ہے کیا نام دعا ہوگی، اور دعا کے بعد جو ہے کیا نام پھر انشاءاللہ ابھی مولانا کی طبیعت بھی ایسی ہے، تو دعا کے بعد مولانا مصافحہ نہیں بلکہ سلام کریں گے، آپ حضرات جواب دیں گے۔ تھوڑا سا دعا ہونے والی ہے، جو حضرات دور ہوں وہ پنڈال کے اندر آ جائیں۔